hidup di atas dunia. Lah kalau urusan dunia tuh kelang kabut terus apa ente? Hatta waktu zikir ente nggak ingat Allah. Ente nggak Allah, 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 mikir tuku ente. Hatta bilal ente sujud menghadap kiblat mikir urusan duniawi. Kenapa? Rusak, nggak ada unus billah. Nggak ada unus billah. Nah. Karena itu kalau kita musafir mencari guru yang bisa membuat kita unus billah atau ma'rifah billah, bagus. Musafir untuk cari thalabul ilm yang bisa membuat kamu itu semangat kepada Allah, bagus. Kalau hanya sekedar untuk cari duniawi, khalas ente tinggal di daerahnya ente. Ini nggak perlu pergi melampaui lautan atau yang lainnya. Kenapa? Karena sudah dijamin rezeki hamba tadi itu oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nah, subhanallah. Bagaimana manusia tadi itu dipermainkan sama duniawi sehingga dia tadi itu pergi hatta ke ardul kufar untuk cari dunia. Nanti alasannya jihad fisabilillah. Ajib, kenapa ada ente jihad dengan nafsunya ente aja di daerahnya ente? Ente nggak perlu tergila-gila dengan dunia, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak baca Quran. Pakai dalil itu yang dimaksud sama Nabi, ente disuruh cari dunia itu. Lah, ente sudah terkuasai dengan hubbud dunia dalam hatinya kau itu. Beresiko kadang-kadang mereka. Bisa dibayangkan kalau tenggelam dia di lautan atau jatuh pesawatnya. Niyah tadi itu duniawi. Kalau untuk din, maka dia itu mujahid, matinya mati syahid. Tapi kalau untuk duniawi, mati apa itu? Karena itu hati-hati dipermainkan sama dunia. Nah, tapi kita harus betul-betul paham ya, bahwa jangan kita menjadi orang yang dipermainkan sama syaitan dalam masalah ini. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang soleh itu kalau sudah ngikuti pakaiannya orang yang soleh, wah kita pakai jubah, kita pakai imamah, wah berarti orang soleh, sama dengan yang kita ziarahi itu. Kadang-kadang kita kalau sudah pakai tasbih, kita sudah merasa bahwa kita adalah orang yang hebat. Dicium tangannya banyak yang ziarah, berarti waduh ada berkah kita ini, luar biasa. Intabih, hati-hati, jangan tertipu. Harus tahu diri, bukan semua orang yang gemuk itu sehat, kadang-kadang bengkak. Harus bedakan mana gemuk sehat, mana bengkak. Kita harus paham itu semuanya. Bukan semua yang hitam itu berarti kurma, arang juga hitam. Kita harus bedakan mana kurma, mana arang. Mana kurma, mana arang. Karena itu ente harus bisa bedakan siapa diri kamu dan siapa mereka itu semuanya. Hanya dengan pakaian, hanya dengan tasbih, ente bisa merasa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah permainan syaitan untuk menipu kamu semuanya. Akhirnya menjadi orang, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling rugi amalnya siapa? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsuna sun'a. Dia merasa hebat padahal dia adalah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati itu semuanya. Ada beberapa permasalahan yang harus dipahami bagi orang-orang yang diiktigadi. Ya, selain tahu diri,
kamu harus paham bahwa orang kasih hadiah kepada kamu itu dilihat, ini kasih hadiah karena apa ya? Oh, karena dia menyangka kamu adalah orang sufi, orang yang soleh, kasih hadiah, kasih fulus, kasih itu. Padahal kamu tahu, ini kalau hatinya ana ini diketahui sama orang ini pasti nggak senang dia, nggak mungkin ngasih sama ana, nggak boleh diterima itu, nggak boleh diterima. Sama ada seorang misalnya biasa, orang Jawa misalnya, dia dipikir Habib atau dipikir Alawi, dikasih fulus. Tahu nih, kalau seandainya tahu anak kalau bukan Habib misalnya nggak mungkin anda dikasih fulus misal nih, paham ya? Nggak boleh itu, haram itu hukumnya, harus diperjelas. Nah, karena itu kalau mau dikasih begitu tanya, sampean ngasih ini kenapa? Minta barokah Habib. Waduh, saya maaf, saya masih perlu barokah. Begitu seharusnya. Hah? Begitu seharusnya. Saya bukan orang yang sampean husnudzoni itu belum persis, saya masih kasihkan duit. Enggak, ini untuk hadiah kepada antum, kalau hadiah saya terima, enggak ada masalah. Tapi kalau memang karena saya orang yang soleh atau ada berkah, jangan, enggak benar itu enggak benar. Nah, karena itu hati-hati ya, hati-hati. Didatangi sama orang itu berarti fitnah sebenarnya, bukan berarti karomah inti. Bukan berarti karomah, itu adalah fitnah sebenarnya. Yang kedua, kadang-kadang kita merasa dijadikan ulama sehingga umara hormat kepada kita, ngasih bantuan kepada kita untuk dakwah ilallah. Benar enggak ini? Kalau memang kita bukan persis, bahwa kita bukan da'i, kita bukan alim, nggak boleh diterima, nanti harus kembalikan. Nanti harus kembalikan itu. Atau ente katakan, saya bukan ulama pak, enggak, saya bantu untuk apa? Untuk dakwah. Saya bukan da'i. Om bantu untuk pondok anda, silahkan. Mau dakwah apa? Kalau kita lebih banyak nganggurnya kok. Apanya mau dibantu kita ini? Lupanya kita kepada Allah. Ngumpul-ngumpulkan duit setiap saatnya. Karena itu hati-hati. Hati-hati. Lah kalau enggak nanti akhirnya duit diambil sama orang lain. Diambil sama orang lain tapi kamu selamat dari haram. Daripada kamu ambil, kamu enggak selamat dari haram. Percuma. Masih mana? Karena itu hati-hati, pelajari dengan benar. Karena sesungguhnya yang selamat itu adalah orang yang wara'. Al-wara'u asasu hadad din fa'ahkim binah. Wara' ini fondasinya urusan agama, maka kamu harus memperkuat wara' tadi itu. Wallahu a'lam. Hadil qasidah. Barakallahu fikum. نصبت لأهل المناجاة في حدث الليل علام واستعذبوا الشهود وامسوا قيام إذ نام النام واستقبلتهم لطائف بهجة فضل وإكرام من لذات لا تكيف ولا تصور في الأوهام قد ذاقها من عناها وهم فيها الذي هام واستوحش الخالق وضحى في الفيافي ولا كام ولا يعرج على شيء سواه أو لام من لام طاب وفاز المؤمن
خفون ونحن أرباب الآثام نبني ونهدم بيننا ومنتهى أمر إهدام بالسوف والسوف تسويف تمضي الليالي والأيام أيامنا قد تقضت على التماني والأوهام وكل آت قريب والعافية بعدها أسقام والعمر فان وإن طال لابد من كارة السام والغيتام سيار ميل منا وأطفال نيتام ونذكر أيام كنا كأنها أضغاث أحلام نندم على ما فعلنا نندم على ما فعلنا ايش ضاع عنك في الانقطاع بعدين ماشي ها اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرين. لمن هذا؟ وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. لمن هذا قصيدة؟ ها؟ إيه وغفر عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا بربة لنا في ديننا وعليك الأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما إلى عدك يا علا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام الشرع وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم من شارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم واخواننا ابراهيم صلوات أهل بعد رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من مجد الله سادة اعظم الفقير مقدم جميع ساداتنا النبي علي الروضي محمد ملك عبد الرحمن السقاف وزبر السكران وعمر الشيخ الله الاسئله اكبر وابن عقل عليه وخبر الله واخرج بشؤون بن سائر وعبد بن عباس عمر بن عبد الرحمن عبد الشريف عبد بن حب ربنا شاف الجزء على ابن حواش ابو بكر تقدم اولياء وصلاح البلده مصر حضر مقام محمد جعفر رسول الله ومن حضر باب النساء بأن الله حكم شكر الكرامة شكر وتك التوحيد شكر قبل شكر الوالدين وليكم واتنا واتكم وات المسلمين
إن الله يصلح لنا يصلح السادة العلوية ويصلح العباد والبلاد والسلام والصلاح والسلام على المسلمين من الدين أجمعين ويكفينا يوم شر من مصائب الدنيا والدين ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وإياكم الصحة والعافية تامة الظاهر الباطن الحسية المعنوية وعافيتنا من شر الأذيات والبليات والعاهات والأمراض والأسقام في المحن والوطن والبطن وعافيت علينا على الإسلام والإيمان يحيينا عليما توفنا عليما بعد عمر طويل في طول العافية ويوم علم العبد الصالحين كرمنا عليكم وحفظنا وإياكم من الشياطين وجعلنا وإياكم فتنة هدي الدنيا السالمين وفي أمور أخرى الظافرين وعلى هدي يكون صالحا ونسعف الآباء ومنا والصالحون وأمنا وأصحاب الوقت يوم الزمان في الساعة نويناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط